السلام علیکم پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے اور اس سچویشن میں کہ جب حکومت کو ایک طرف کانفیڈنس بھی ہے لیکن ساتھ میں ایک ہمیشہ ایک ڈاؤٹ بھی رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی جو ہے وہ دوسری طرف مل جائیں، یعنی کہ اپنے ہی سپاہی دوسری فوج کے ساتھ مل جائیں۔ ایسی سچویشن میں ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب میلسی میں خطاب کیا، پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کراچی میں خطاب کیا، پھر دیر میں خطاب کیا، تو بڑی اگریسو ٹون تھی ان کی، اور ان کی تقریر میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر، بلاول بھٹو زرداری کو لے کے، آصف علی زرداری کو لے کر بہت تنقید کی، اور جو ان کے کہے ہوئے جملے تھے ان جملوں پر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور تحریک عدم اعتماد پر بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پھر جو نیوٹرل رہنے کی بات ہوئی وہ دیر کے جلسے میں ہوئی، جس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ نیوٹرل جو کہا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر وہاں پہ ریفرنسز بھی دیے گئے کہ جی میلسی میں تو آپ نے خود کہا کہ ہم یوکرین اور رشیا کی جنگ میں ہم نیوٹرل رہے۔ اب آج جو جلسہ عام سے خطاب کیا پرائم منسٹر صاحب نے حافظ آباد میں، اس میں بہت کمپوزڈ، بہت ریلیکس تھے، اور فوکس ان کا 98% آف اسپیچ کا جو ان کا فوکس تھا وہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ تھا، فارن ریلیشنز پہ تھا، OIC وزرائے خارجہ کانفرنس پہ تھا، پھر اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنسز پہ تھا، جس پر ہمیشہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں ان کا سارا وقت اسی کام میں گزر جاتا ہے کہ اپوزیشن نے کیا تنقید کی اس کا جواب دینا ہے، اور اپنی جو پرفارمنسز ہیں آپ ان کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن آج پرائم منسٹر صاحب نے ایسا کیا، اور اس میں انہوں نے امریکی صدر کی بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم سب کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز ہوں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی کمپرومائزنگ سچویشن نہیں ہونی چاہیے، جبکہ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ امریکی صدر کے سامنے بیٹھ کر کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھیں اور ہاتھ میں پرچی ہوتی تھی۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا جی سینئر اینالسٹ سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ عدنان عادل صاحب نے۔ عدنان صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ سب سے پہلے سلمان عابد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی آج کی حافظ آباد کی اسپیچ، آپ اس کو کیسے اینالائز کریں گے؟ دیکھیں، ایک بڑی جنگ تو چل رہی ہے اس وقت حکومت میں اور اپوزیشن میں، دونوں ایک دوسرے پہ سیاسی برتری حاصل کرنے کے لیے تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ماحول بھی کافی اس میں کشیدگی آ گئی، ٹینشن نظر آتی ہے، ایک ٹکراؤ کی پالیسی نظر آتی ہے۔ لیکن آج کی تقریر کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر کچھ اور زیادہ اگریسو گفتگو کریں گے، لیکن جس طرح سے آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا، پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج تھی، ایک تو اس میں کانفیڈنس بہت زیادہ تھا، ایک بات، اور لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کسی بڑے دباؤ میں ہے، جیسے وہ انہوں نے دیر میں کیا، خطاب کیا، کراچی میں کیا، یا حافظہ اس میں پیچھے جلسے میں کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ابھی بھی وہ جو چیز ہے نا وہ لٹک رہی ہے، وہ لٹک تو رہی ہے۔ دیکھیں نا، اتحادی جماعتیں جو ہیں ابھی تک کوئی حتمی فائنل نتیجے کا اناؤنسمنٹ نہیں کر پا رہی ہے۔ مسلم لیگ کاف جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر دونوں وکٹ کے سائیڈ پہ کھیل کے اپنی پوزیشنز کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق اگرچہ یہ خبریں آئی ہیں کہ جی اپوزیشن نے ان کو متفقہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے پرویز الہی صاحب کو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اس حد تک جائے گی اور اپنا بڑا سیاسی نقصان کرے گی کہ پرویز الہی کو وہ بطور وزیر اعلیٰ یہاں پر ایک سوال اور آپ نے کہا کہ جی ایسا نہیں کرے گی، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اب ڈیسپریٹ سچویشن ہو گئی ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کر دیا اور اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کا فیوچر، آپ کا پولیٹیکل فیوچر داؤ پر ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہاں ملنا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اس وقت ایک بارگیننگ پر کھیل رہی ہیں، اور بڑا ایک اچھا مشورہ پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا ہے مسلم لیگ کاف کے لیے کہ اگر وہ اپنی جماعت کو ضم کر دیں پی ٹی آئی کے اندر، جو کہ ممکن مجھے تو نہیں لگتا کہ چودھری صاحب ایسا کریں، تو تب ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ جس عہدے کے لیے وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ جو پہلے سے پوزیشن ہے آپ کی وہ مینٹین رکھیں، اور تیسرا یہ کیا ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک کھلی آپشن ہے۔ یعنی آج حکومت نے ایک باقاعدہ جو لوگوں کو بھیجا ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، اور جس پہ مسلم لیگ کاف نے کہا کہ مشاورت چل رہی ہے، وہ ہو رہی ہے۔ اب اصل پرابلم یہ ہے، جب تک اتحادی جماعتیں اوپنلی حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کے کیمپ میں نہیں جائیں گی،
اس وقت تک تو حکومت کے اوپر بہت بڑا جیسے دباؤ یا حکومت جانے کی جو خطرہ ہے وہ نہیں رہے گا. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ارکان کی بنیاد کے اوپر حکومت جا سکتی ہے تو میں اس سے تسلیم نہیں کرتا. تھیوری یہی ہے کہ اتحادی جماعتیں جب تک اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گی, کھل کر سامنے نہیں آئیں گے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک اور چیز جو میں نے آج دیکھی ہے پرائم منسٹر کے تقریر میں, جو جیسے انہوں نے فارن پالیسی کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے, اور فوکس کرتے ہوئے سب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر کے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر ریلیشن شپ بلڈ کریں گے. اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس کا بھی ایک میجر کانٹیکس یہ ہے کہ ہم جس ملک کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بلڈ کریں گے اس کی بنیاد ہمارا انٹرسٹ ہوگا. ہم تنازعات میں نہیں جائیں گے, ہم کانفلکٹ میں نہیں جائیں گے, ہم وار کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اس طرح کی کولیبریشن اور پارٹنرشپ کریں گے جس میں پیس یا جیو اکنامکس جو ہے وہ فوکس ہوگا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اگلے 24 یا 48 گھنٹے کے اندر اندر اتحادی جماعتوں کی جو پوزیشنز ہے جب یہ واضح ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فی الحال جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں بظاہر یہ لگتا ہے کہ دباؤ جو ہے وہ حکومت سے زیادہ اس وقت اپوزیشن کے اوپر ہے, جنہوں نے 172 لوگوں کو لے کر جانا ہے. اور اگر وہ اتحادی جماعتوں کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے, اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہوتے, تو پھر اپوزیشن کی مشکلات جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گی اس طریقے عدم اعتماد کی کامیابی کے طرف. اور اگر اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے تو جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ناکام ہوئی تو پھر اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی کی ہیں. دیکھیں مجھے تو اتنا پتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا تحریک عدم اعتماد ناکام ہو, دونوں صورتوں میں سیاسی محاذرائی جو ہے نا وہ بڑھے گی, تناؤ بڑھے گا اور ایک کشیدگی کی جو صورتحال ہے, ٹکراؤ کی جو صورتحال ہے وہ بڑھے گی. دیکھیے نا مثلا اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک نیوٹرل ہے, سب کہہ رہے ہیں, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے, فضل الرحمان صاحب نے بھی کل کہا ہے. اس خدشے کو رول آؤٹ نہ کیجئے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو یہی اپوزیشن جماعتیں کہیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے اور ان کو عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے میں تو بعد میں ایک ٹکراؤ دیکھ رہا ہوں, اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی عمران خان صاحب اگریسو ہوں گے اور زیادہ شدت کے ساتھ ان کا قد کاٹ جو ہے پولیٹیکلی بڑھے گا, اور وہ ایک تناؤ کی کیفیت جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. حارث نواز صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ گو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اپنی پریس کانفرنس میں کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن where do you see the establishment standing? کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل رہے گی یا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے؟ دیکھیں علی زیدی ڈی جی آئی ایس پی نے بڑا کلیئر کر دیا, اور اس کے بعد کسی اپوزیشن لیڈر نے پی ایم ایل این جو بہت خلاف تھے اسٹیبلشمنٹ کے, ایون ٹل ٹوڈے دے ہیو ناٹ سیڈ کہ کوئی کسی طرف سے کسی ان کے ایم این اے کو ٹیلی فون گیا ہے یا ان کو کنونس کیا گیا ہے یا ان کو بلایا گیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک دس مینس کہ اسٹیبلشمنٹ از نیوٹرل, دے آر ویری بزی ان دیئر آپریشن ٹاسک, اور اسی لیے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق جو ان کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ ضرور رہے گی, جو رہنی بھی چاہیے, بٹ نو آؤٹ آف قانون یا کوئی ایسی بات وہ نہیں ہے. سیکنڈ, ایک دو جو باتیں اہم کرنے کی ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی ہیں اس وقت وہ بہت بڑی غلطی ہیں. اگر آج سے 2-3 ہفتے پہلے یہ کافلی علیم الدین گروپ اور ترین گروپ کو اکٹھا بٹھاتے, ان کو کہتے جی آپ کنسنسس سرٹیفکیٹ کینڈیڈیٹ لیے ہیں پرائم منسٹر سی ایم کے پنجاب کے لیے, اینڈ وی ول ایگری. اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ ٹوٹل ان کی ڈائریکشن ایک ہوتی, ان کو پتا ہوتا کہ جی ہم نے اب جو ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے, اور یہ پی ایم ایل این یا پیپل پارٹی جو ملاقاتیں کر رہی ہیں اس کے بعد ایم کیو ایم, وہ ان کی اگر یہ چیزیں باتیں ری ایڈریس ہو جاتی تو ان کی ڈائریکشن ایک ہوتی, اور حکومت بھی ایک ڈائریکشن میں اسلام آباد میں, اور یہ پارٹی الائٹ پارٹی مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتی, جو ابھی تک بارگیننگ چل رہی ہے. آئی اسٹل فیل کہ ابھی جو گورنمنٹ پارٹی ہے کافی لیٹ ہے. امیڈیٹلی آج یا کل 24 گھنٹے کے اندر ان کو جو ڈیسائیڈ کرنے کا رہنا چاہیے, ادروائز اٹ ول بی بیونڈ ریپیئر جو یہ حالات ابھی جا رہے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آج کی سپیچ جو ہے پرائم منسٹر پاکستان کی فرسٹ ہے, میں نے بہت کمپوز سپیچ دیکھی ہے. انہوں نے کسی کو ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا جو وہ پہلے کر رہے تھے, پھر انہوں نے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر, ڈومیسٹک ایشو کے اوپر, اپنی پرفارمنس کے اوپر کافی باتیں کی ہے. حالانکہ آئی اسٹل فیل کہ یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے, اس کے اوپر انیشیٹو ہوتا ہے,
وہ آپ عوام کو پرفارمنس سے ڈیلیور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے منسٹر شوڈ کم آن ٹی وی اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہم نے سب کچھ کر جی لیا بالکل. اینڈ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. تو آئی تھنک اس لحاظ سے یہ ان چیزوں کرنے کے بجائے پرائم منسٹر شوڈ ہیو بی ویسٹنگ ٹائم آن میٹنگ ان ایم این ایس، اے ایل آئی پارٹی سے ملیں، ان کی جو پی ایم کی بھی باتیں چل رہی ہے کہ پی ایم این سے بات ہو رہی ہے یا پارٹی سے ہو رہی ہے، سی ایم کی بات ہو رہی ہے، دیز آل تھنگس شوڈ ہیو بین سارٹیڈ آؤٹ اباؤٹ 2 weeks ارلیئر، تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھی ہوتی ہے. اور اگر اس وقت پی ایم ایل یہ جو ہے آپ کی پارٹی گورنمنٹ کی پارٹی کا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے یہ وہ بچا لیتی ہے، مینز اٹ ول بی اے ویری بیڈ سیٹ بیک فار دا اپوزیشن. ان کو لوکل باڈیز میں بھی نقصان ہوگا، ان کو جنرل الیکشن بھی ہوگا. آئی تھنک عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کولیشن پارٹنر will emerge with much more strength in the coming elections. ٹھیک. عدنان عادل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے تحریک عدم اعتماد کو لے کر اب پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہی از لائک پریپیئرڈ فار اٹ اور اس وجہ سے اتنے کمپوز تھے، یا اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ کامیابی ہماری ہی ہونی ہے اور اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے ایک دو باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ دیر کا جو جلسہ تھا اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو گیا تھا اور حالات جو ہیں لگ رہا تھا کہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ موڈ بدل گیا ہے اور پرائم منسٹر کا لہجہ بدل گیا، ان کا فوکس بدل گیا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب بھی پورے ملک میں ہڑتال کی کال دے رہے تھے، وہ بھی ایک دم بیک فٹ پہ چلے گئے. تو کوئی پسے پردہ ایسی کوششیں ہوئی ہیں کہ جس سے دونوں فریق جو ہیں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ ٹیمپریچر کو اتنا نہ بڑھائیں، تصادم کی طرف نہ جائیں. اور عمران خان نے بھی اپنا لہجہ اور تبدیل کیا ہے، فوکس تبدیل کیا ہے، اور اپوزیشن نے بھی زیادہ ایجیٹیشن کی طرف وہ نہیں گئے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اب اتحادیوں کی جو گو مگو کی کیفیت ہے اس پہ بہت انحصار کرتا ہے. اگر اتحادی کھل کر نہیں ٹوٹتے ہیں تو عمران خان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب ہوگی تحریک عدم اعتماد. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کے بعد اپوزیشن کوئی عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ لوں گا، میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، تو انہیں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسے سمجھدار لوگ ہیں جو دونوں کو سمجھائیں گے. اور عمران خان کے رویے میں ہم نے دیکھ لیا کہ تبدیلی آ سکتی ہے. اور پیر کے بعد آج جو جلسہ ہوا ہے اس میں یہ بہت واضح ہو گیا ہے اور یہ ملک کی سیاست کے لیے اچھی بات ہے. عدنان صاحب اس میں آپ کو اگر کامیابی نہیں ہوتی ہے اپوزیشن کو تو پھر اس صورت میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اپوزیشن بس وہی آگے جلد سے چلتے رہیں گے اور الیکشنز اپنے مقررہ ٹائم پر ہوں گے 2023 میں، یا کچھ اور بھی آپ میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور جلسے تو اب چلیں گے. اب تو الیکشن کا سیزن شروع ہو گیا، 1.5 سال تو رہ گیا. ابھی تو لوکل باڈیز الیکشن ہونے ہیں اس سال میں، اس کے لیے ایک ماحول بنایا جائے گا. اور عمران خان نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب لوکل باڈیز الیکشن کے لیے بھی پارٹی کی سپورٹ چاہیے. اور دوسرے یہ کہ الیکشن سے 1 سال پہلے یہ ایکٹیویٹی تو شروع ہو جاتی ہے، تو جوڑ توڑ ہوگا اور الائنسز بنیں گے. ایک بات تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو اس تحریک کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے، ایک تو وہ اپنے خول سے باہر نکلے ہیں، انہوں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا ہے، اتحادیوں سے ملنا شروع کیا، ایم کے دفتر میں گئے، کاف لیگ کے چودھری برادران کے گھر گئے. یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے. دوسرے یہ کہ ان کی پاپولیرٹی جو گر رہی تھی وہ ایک دم دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے. تو اس طرح ان کو ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہوا ہے اس ساری موومنٹ کا. اور سیاست میں یہ اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد سے بچ جائیں گے اور آگے الیکشن جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہی. ٹھیک، ہمیں جی ایک بریک بھی لینی ہے. بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو واپس آتے ہی ہم ایک تو یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کیا یہ OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے بعد پیش کی جائے گی یا اس سے پہلے. اور دوسری طرف یہ بھی کہ جن پولیٹیکل پرسنالٹیز نے اس گزشتہ 1 ہفتے میں ملاقاتیں کی ہیں اور اپنا ایک وزن بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ان کو بھی کچھ حاصل وصول ہو جائے، ان کا کیا ہوگا؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان عابد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے بعد یا اس سے پہلے؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ 22 سے پہلے یہ معاملات ریزالو ہو جانے چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جتنا یہ لنگر آن ہوگا نا
اس کا اتنا ہی پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی رہے گا، ایک بات، اور انسرٹنٹی رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ جب 22 تاریخ کو یا 23 کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو انٹرنیشنل اسلامک وزراء خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے، OIC کے لوگ آ رہے ہیں، اور پلس پھر جو ہماری پریڈ ہے، اس میں پرائم منسٹر کو پھر اس پورے بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم. لیکن دوسری طرف ایک اور رسک فیکٹر بھی تو ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، میری خواہش تو یہ ہے، میں کہا ایسا ہونا چاہیے. حکومت کے اندر بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا اور باقی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم پہلے ریزالو کر لیں. اور خبر یہ ہے کہ اس کو 22 سے پہلے ہی ریزالو کیا جائے گا. ایک بات. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ 23 کے بعد جا کے کہانی بنے گی، لیکن جو آج کی باڈی لینگویج ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ شاید یہ معاملہ 22 سے پہلے ایک اپنے منطقی انجام پہ پہنچ جائے گا. مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ساری ایک نئی صف بندی پولیٹیکلی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ چودھری شجاعت حسین جیسے زیرک آدمی جو بہت بیمار بھی ہیں، وہ اٹھ کے جاتے ہیں زرداری صاحب کے پاس، فضل الرحمان کے پاس، کبھی یہ ایک ادھر آتا ہے ایک ادھر جاتا ہے. یہ جو ساری گیم نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ تحریک عدم اعتماد سے زیادہ 2023 کے انتخابات کی ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ایک تانے بانے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2023 میں جب الیکشن ہوگا تو اس میں ہم کہاں اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو رکھیں گے. لیکن اس میں یہ بڑا ان کے لیے بھی بڑی یہ کریٹیکل سچویشن ہے اور بڑی کیش 22 سچویشن ہے کہ اگر ایک طرف وہ جاتے ہیں تو پھر دوسری سائیڈ کو وہ ناراض کرتے ہیں، اور اگر اس طرف جاتے ہیں تو وہ دوسری سائیڈ ناراض ہو جاتی ہے. تو ان کو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور اتنا مطلب 2023 سے بہت پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو بڑا دیکھ بھال کر ان کو فیصلہ. میرا خیال یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں نا، دیکھیے وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی، اور خاص طور پہ چودھری برادران تو بالکل گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. اگر انتخابات 2023 میں ہونے ہیں اور 1.5 سال یہ سسٹم چلنا ہے، تو پھر چودھری برادران کسی بھی صورت میں جا کے اپوزیشن کے کیمپ میں بیٹھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کو تو سوٹ کرتا ہے جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں، آگے نیشنل الیکشن ہونے ہیں اور ڈیولپمنٹ فنڈ آنا ہے، تو وہ تو چاہیں گے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ مراعات لی جائے، حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے. ایک بات اسی طریقے سے MQM چاہے گی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ ملے، باپ پارٹی چاہے گی، GDA چاہیں گے، یہ سب لوگ چاہیں گے کہ اگلے 1.5 سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سائٹ سے ملے. اگر کہیں کوئی خبر ان کے پاس ہے اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، اس صورت میں تو پھر اتحادی جماعتیں کوئی پوزیشن لے سکتی ہیں اور اب تک لے چکی ہوتی ہیں. تو یعنی کہ اس سے یہ طے ہو گیا کہ اپوزیشن جماعتیں جس میں PMLQ، MQM، باپ، GDA، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سر فہرست MQM اور PMLQ، یہ جس بھی طرف جائیں گی یہ تب جائیں گی کہ جب ان کو یہ ایشورٹی مل جائے گی یا انہیں کنفرم ہوگا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہی کامیاب ہونے کا ہے. کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ یہ 4-5 روز میں یہ بھی کہا کہ ہم نے اگلے 12 سال جوتے کھانے کا ہمارا موڈ نہیں ہے. سر میں آپ کو ایک تھیوری بتاتا ہوں، یہ جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے نا کل سے مختلف چینلز کے اوپر کہ جی PMLN نے اتفاق کر لیا ہے چودھری برادران کو چیف منسٹر بنانے کے اوپر، اور کہا یہ گیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور ایک نئے الیکشن ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیے چودھری برادران کو کیا ملے گا 3 ماہ کی وزارت اعلیٰ کے اوپر، اور اس کے بعد اگر نئے الیکشن ہونے ہیں تو چودھری برادران جا کے کیسے PMLN کے ساتھ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو یہ ساری تھیوری جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ڈیسک کے اندر سے کریٹ کی گئی ہے. وائبلٹی اس کی یہ ہے کہ اگر آپ 1.5 سال کے لیے چودھری پرویز رائی کو وزیر اعلیٰ بنائیں یعنی PMLN، تو پھر تو پرویز رائی صاحب کچھ سوچ سکتے ہیں، ادروائز وہ نہیں سوچیں گے. دوسری بات آپ یاد رکھیے گا کہ MQM کا اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے کراچی کی شہری اور دیہی سیاست میں کلیش رہا ہے، اور جب وہ اقتدار کے اندر بھی رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تب بھی خوش نہیں رہے تھے. اب وہ اس وقت اپوزیشن کے اندر بھی ہیں، تو پیپلز پارٹی تو ان کو کراچی کے جو میئرشپ ہے اس کے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے زیادہ وہ کیا دے سکتی ہے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس سوائے وعدوں کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. عملی طور پہ اگر کوئی کچھ دے سکتا ہے تو وہ حکومت ہی دے سکتی ہے جس کے پاس اختیارات ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، وہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں جس کی بیسس پہ آگے چلیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا پولیٹیکل ٹیمپریچر کریٹ ہوا ہے اس کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی اور خاص طور پہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کو سپیس تو ملا ہے نا. اب دیکھیے نا عمران خان صاحب کو جانا پڑا ہے نا، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا عمران خان صاحب گئے نا وہاں پہ چودھری صاحب کے پاس، وہ گئے نا مسلم لیگ کاف کے MQM کے پاس، وہ گئے نا GDA کے پاس، وہ ملے نا باپ پارٹی کے ساتھ. کل تک وہ مل نہیں رہے تھے، تو ان کو لگا کہ یہ جو اپوزیشن کی پالیٹکس کا دباؤ بڑا ہے
اس سے تو اتحادی جماعتوں کی سیاسی لاٹری نکلی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب جو کل تک ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے, آج ان سے مل رہے ہیں, اور آگے الیکشن سینیریو ہے, تو اس لیے حکومت ان کے ساتھ زیادہ اگر کمفرٹ کو چیز پیکج لے کے آتی ہے تو وہ آگے جائیں گے. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, مسلم لیگ کاف اور خاص طور پہ چودھری پرویز لائی, اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننا تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کے ساتھ رہنا تو پھر عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, کیونکہ وہ تو بڑے کمفرٹ ہے عثمان بزدار کے ساتھ. وہ کیوں چاہیں گے کہ علیم خان گروپ یا ترین گروپ میں سے کوئی نیا بندہ آئے؟ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت ایک بارگیننگ چپ چل رہی ہے, ایک دوسرے پہ پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ایک سینیریو بہت سے لوگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں. حارث نواز صاحب, یہ آج کی تقریر میں پرائم منسٹر صاحب نے جو کہ ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس نام سے بلاتے رہے ہیں, پھر اسی طریقے سے جو دیگر اور پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کے بارے میں بھی جس طریقے سے بات کرتے رہے ہیں, آج نہیں کیا انہوں نے, تو کس نے سمجھایا؟ اور کیا کسی کے سمجھانے پر ہی یہ سب ہوا یا انہوں نے خود سوچ لیا کہ چلیں اب چھوڑیں, بڑا ہو گیا؟ آئی تھنک ان کی پارٹی میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جس کو سینس ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے لوگوں نے کہا ہوگا اور انہوں نے مان لیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں جو ہے نا, اسٹیبلشمنٹ بالکل اس وقت نیوٹرل ہے, اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ اتحادی پارٹی ابھی تک کلیئر سانس نہیں لے رہی ہیں, دے آر اسٹل لوکنگ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ, کہ شاید ان کو کہیں سے یہ آئے جی اچھا اب آپ یہ کر دیں, وچ آئی تھنک اٹ از ویری لیس لائکلی چانس, اور یہ اسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن اس میں غلطی جو ہے میں اسٹل فیل کہ پی ایم پارٹی کی ہے, پی ٹی آئی کی, فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, ان کے منسٹرز کی ہے, ان کے نیگوشیشن سکل اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے, اور ورنہ آج سے 3-4 ہفتے پہلے ان کو یہ سب ختم کر لینا چاہیے تھا جو بھی ہونا تھا. اور اس کے بعد اس وقت جو کنڈیشن ہے, دیکھیں کیا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جو انٹرنیشنل حالات ہیں, کیا ہمیں اس وقت انسٹیبلٹی چاہیے یا اسٹیبلٹی چاہیے تھی؟ 23 مارچ کو جو او آئی سی کانفرنس آ رہی ہے, اس وقت کیا جو باہر سے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں, کیا ان کو گورنمنٹ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا اور وہ کوئی اسٹرانگ ڈیسیژن لے سکتے, یا وہ سوچیں گے ابھی کچھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے تو اس کے لیے وہ خاموش ہو کے ایک لیوک وارم سا وہ آ جائے گا, اسٹیٹمنٹ آ جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے کیا اپوزیشن جو اتنا کچھ کر رہی ہے, مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا سولوشن ہے کہ جس سے وہ ملک میں بہت اچھے حالات کر دیں گے, اکنامکلی ریوائول کر دیں گے, عوام کو بہت بڑا ریلیف دے دیں گے, اور یہ 1-1.5 سال میں جب 3 یا 4 جو پارٹیاں آئیں گی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, اس کے بعد جے یو آئی, دونوں پارٹی رائیول ہیں الٹیمیٹلی الیکشن. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جب آپ سب یہ کہہ رہے ہیں حارث نواز صاحب کہ جی دیکھیں جو آئیں گے وہ کیا کریں گے, پھر ابھی سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے, فنڈز کی بات ہو رہی ہے, پروجیکٹس کے جو ہیں وہ پروسیس میں بھی ہیں, ان پہ بھی سب چیزیں طے ہوئی ہیں, تو ہر چیز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گی, اور ملک کے لیے, ملک کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ یہ چینج ہو جائے, اور اگر چینج ہونی ہے تو پھر وہی چینج ہو جو الیکشنز کے ذریعے ہوتی ہے, یعنی کہ 5 سال کے لیے. تو پھر اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے, ملک کی بہتری کی بات ہے, ملک کی ترقی کی بات ہے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی ایک سائڈ لے لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیں علی, بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک شور پی ایم ایل نے جو طوفان بدتمیزی لگایا جنرل باجوہ کے لیے, جنرل فیض حمید کے لیے, اس کے بعد حکومت کے لیے, جس طریقے سے اینیمی کے نیریٹو جو تھے تقریباً, چاہے آئی وڈ سے کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں, انیڈورٹنٹلی لیا, وہی سانس لیا ہوا تھا جو کہ فوج اور عوام کو دور کر دو, خدا نخواستہ فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کے کسی چھوٹے صوبے بنا دو, اور اس کا یہ اینیمی کا نیریٹو ہے. تو آئی تھنک اس وقت یہ سوچنے کی بات تھی, لیکن اسٹل ملک کے وسیع تر مفاد میں, اور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئے اس لیے کہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ. آئی تھنک دے شوڈ ناٹ کم, آپ کی گورننس اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ عوام یا پالیٹیشین شوڈ ناٹ لک ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ, اینڈ دے شوڈ ڈیلیور ٹو دا پیپل آف پاکستان. اتنا اچھا کام کریں, یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں, اس میں بلیک میلنگ کی جو پالیٹکس ہے نا, جو ہماری اب اتحادی پارٹی کی, آپ نے 3.5 سال حکومت کے ساتھ گزارے ہیں. آپ اگر اس سٹیج پہ آ کے کوئی کہہ رہا ہے مجھے سی ایم بنا دو, کوئی کہہ رہا ہے جی میرے منسٹر نے ہیں, مجھے یہ لے وہ لے, یہ باتیں ہماری پالیٹکس سے نکلنی چاہیے. ایک آپ نے سٹانس لے لیا, اسپینڈ 5 ایئرس, میک اے نیو مینیفیسٹو, چاہے وہ اپوزیشن ہو گورنمنٹ ہو, اینڈ دین کنوینس دا پیپل آف پاکستان کہ کس کا مینیفیسٹو اچھا ہے, اور عوام جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کریں. دیٹ از دا ڈیموکریسی. لیکن اس سٹیج کے اوپر
اب بہرحال وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں. وی شوڈ ہوپ کہ یہ پیسفل ہو جائیں گے, آرام سے ہوں گے, اور یہ میرے حساب سے یہ 22 مارچ سے پہلے ہونا چاہیے, تاکہ جب سربراہ مملکت دوسرے ملکوں کے آتے ہیں تو وہ کانفیڈنس ہو اس حکومت کے اوپر کہ ہم آئے ہیں. ابھی یعنی کہ آپ کی بھی یہی رائے ہے, جو سلمان صاحب کی رائے ہے کہ یہ 22 مارچ سے پہلے ہو جانا چاہیے. میں عدنان عادل صاحب کی طرف چلتا ہوں. عدنان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 22 مارچ سے پہلے ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو ٹیمپریچر ٹھنڈا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج پرائم منسٹر کی اسپیچ میں ہو گیا ہے, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر بات تک بھی چلے تو یہ تو ملک کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں, اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا ہوتا کہ اگر پہلے ہو جاتا, اور بلکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقات ہوتی, تو یہ تو پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی نا, کہ ملک میں ایک متفقہ طور پر سیاسی قیادت جو ہے وہ فارن پالیسی کو کنڈکٹ کرے. اور ایک بہت بڑا موقع ہے جس پہ ہم کشمیر ایشو کو اجاگر کر سکتے ہیں, مسلمانوں کے جو حالت زار ہے اس وقت ہندوستان میں اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, اسلامو فوبیا کا جو ہمارا ایک بیانیہ ہے اس کو ہم اس فورم پہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو سیاسی نزاع ہے اور جو آپس کے اختلافات ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ایسے موقعوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے رویے میں دو واضح تبدیلیاں آئی ہیں, اور ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے بیانیے کو تھوڑا سا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اب جو ان کی نئی سپیچ ہے اس میں انہوں نے اپوزیشن کو اس طرح برا بھلا نہیں کہا, لتاڑا نہیں جس طرح کے وہ پہلے کرتے تھے. اور دوسری فرق یہ آیا ہے کہ انہوں نے خارجہ پالیسی پہ ایک معتدل موقف جو ہے اختیار کیا ہے. اور کئی لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بھئی دیکھیے پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, معاشی مسائل ہیں, ہم امریکہ سے دوستی بے شک نہ کریں لیکن ہم اس سے تعلقات خراب بھی نہ کریں, اس کو للکاریں بھی نہ, ایک معتدل اور اعتدال پسندانہ پالیسی اختیار کریں. اور ہمارے بہت سٹیک ہیں, ایکسپورٹ ہماری ہے امریکہ میں, یورپ میں, تو ہمیں ان سے تعلقات اگر بہت اچھے نہیں تو خراب بھی نہیں کرنے چاہیے. اور چین کے ساتھ تو ہمارے واقعی بہت اچھے تعلقات ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیک وقت کئی ملکوں سے اچھے تعلق. تو عمران خان صاحب نے دو جو بڑی تبدیلیاں کی ہیں اپنے موقف میں, مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ان کو سمجھاتے ہیں اور جن کی بات وہ مانتے ہیں, اور تمام سیاسی پلیئرز جو ہیں وہ ایسے لوگ آپ کی نظر میں کون سے ہیں, کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, سینئر ریٹائرڈ سفارتکار ہوتے ہیں, ایسے آپ ان کو سویلین اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب ایسے لوگ جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے سیاست میں لیکن ان کا ایک رول ہوتا ہے, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے, اور اس کا ہونا ایک ملک کے لیے فائدے مند ہے. اور اس سے آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی اعتدال پر مبنی اپنا موقف اختیار کیا. جب وہ ان کے لوگ گرفتار ہوئے تھے پارلیمنٹ لاجز سے, وہ بہت غصے میں تھے, بعد میں ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی. تو اس طرح سیاست میں ہوتا ہے, ایک پوسچرنگ اور ہوتی ہے, پالیسی اور ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کی طرف جا رہا ہے. کچھ ایسے مطالبات ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بہت اہم ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ ان معاملات پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے, اس لیے ٹیمپریچر جو ہے اب وہ کم ہو رہا ہے. ٹھیک, ویو گاٹ ٹو ٹیک جی بریک اوے ہے, اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو میں سلمان صاحب سے ایک تو چودھری سرور صاحب کے حوالے سے بات کروں گا, اور وہ اس وجہ سے کہ ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی نیگوشیٹ کرنے کی اور کس نے کس سے نیگوشیٹ کیا, تو چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب, ہی از نون فار اٹ کہ وہ اچھے نیگوشیٹر ہیں, اور جب بھی سچویشن ذرا خراب ہوتی ہے, جو پی ایم ایل این کے دور میں بھی گورنر تھے تو یہ رول پلے کر چکے ہیں, ان کو کہیں پر نہیں استعمال میں لایا گیا. اور پھر علیم خان, جہانگیر ترین, ان کا اب کیا مستقبل ہوگا؟ بیکاز انہوں نے اپنے کارڈز تو کھیل دی ہیں, یا تو کامیاب ہوں گے یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی سلمان صاحب, چودھری سرور صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو بڑے نیگوشیٹر ہیں, بڑے معاملات میں ان رہے ہیں اور لوگوں کو مناتے بھی رہے ہیں. اور ایک وقت تھا جب پی ٹی آئی کے دور میں ہی انہوں نے جا کے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو کوئی ناراضگیاں وغیرہ تھیں ان کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی کہیں پہ بھی نہیں. وہ تو جا کے بلکہ چودھری برادران سے بھی جب ایک دفعہ کو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تھی تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جا کر ان سے بات کریں. دیکھیں, ابھی 2 دن پہلے جب پرائم منسٹر لاہور آئے تھے تو انہوں نے ایک باقاعدہ عثمان بزدار اور گورنر پنجاب جو ہے ان کو کہا کہ آپ مل کر اسٹریٹجی بنائیں, مل کر کام کریں, مل کر کمیٹی ایک بنا دی.
जो इन चीज़ों को लेके चले। इसी तरीके से एक 5 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें महमूद रशीद भी थे, असलम इकबाल भी थे, राजा बशारत वगैरह भी थे। ये चीज़ें तो बनी हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चौधरी सरवर की भी जो हमदर्दियां हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हैं, और कहा जाता है कि शायद मुस्तकबिल की पेशकदमी जो है वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने कहा है कि जी जनाब लंदन में जो है ना अलीम खान साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, और जाने से पहले यहाँ ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात तय की है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर अलीम खान तो खत्म हो गए ना, फिर अलीम खान अब पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे, फिर वो पीएमएलएन में चले गए। अब उनके साथ जो लोग हैं और जो जहांगीर तरीन के साथ जो लोग हैं, इनमें से बेशतर लोगों के साथ पिछले 4 दिन में उस्मान बुज़दार साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने 1-to-1 लोगों से मुलाकातें की। आपको लगता है कि अलीम खान साहब को इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि वो पहले बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे, कोई उनकी तरफ से हिलजुल नहीं थी, एकदम मंजर पे आए हैं। नाराजगी तो उनको बहुत थी, नाराजगी पंजाब रहना चाहते थे। बैठे हुए अब जब उन्होंने देखा कि एक ऐसी सिचुएशन आई है जिस सिचुएशन का वो पॉलिटिकली कोई फायदा उठा सकते हैं, देखिए ना, वो सियासत तो करना चाहते हैं, ये तो नहीं कि सियासत नहीं करना चाहते। अगर वो पीटीआई से नहीं करना चाहते तो पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं, उससे पहले पीएमएलक्यू में रहे हैं, तो ये एक उनका कार्ड था। लेकिन हुआ क्या है, डिफ्यूज ये हुआ है कि जो लोग उनके साथ थे उनमें से बेशतर लोगों ने अपने आप को इंडिविजुअली कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली है हुकूमत के साथ। क्योंकि देखिए अलीम खान साहब की अगर मुलाकात वहां पे हुई है तो वो तो यहां लोगों को इत्मीनान में लेके नहीं गए थे। ये तो नहीं कह के गए थे कि मैं उस नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहा हूं, वो तो कह रहे थे कि मैं जहांगीर तरीन साहब से मिलने जा रहा हूं। अच्छा, फिर जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उन्होंने भी उनको डिसोन किया बहुत से मौकों पे, और उन्होंने कहा ये हमारे कहां से तर्जुमान आ गए, जो फैसला है वो तो जहांगीर तरीन करेंगे, अलीम खान तो नहीं करेंगे। तो इसका फायदा उठाया है हुकूमत ने, जो पिछले उसके अंदर जो चीजें लेके गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जनाब एक नया ग्रुप जो है वो ये मर्ज होगा जिसके साथ पीएमएलएन के साथ बातचीत चल रही है, उनके जो लोग हैं उनको टिकटें देने की बातें की जा रही हैं। ये अगले कुछ दिनों के अंदर सूरत अच्छा, लेकिन अगर अभी कि जहांगीर तरीन और पीएमएलएन को भी जानते हैं, पीएमएलएन का माइंडसेट भी, पीएमएलएन की लीडरशिप का माइंडसेट भी अब जानते हैं। जिन लोगों ने अभी साथ ना दिया, क्या जब वो बाद में शामिल होना चाहेंगे तो उनको लिफ्ट कराई जाएगी? देखिए, आपको याद होगा 2002 में जब मुस्लिम लीग काफ बनी थी तो मुस्लिम लीग काफ के बेशतर लोगों को पीएमएलएन में ले लिया गया था 2008 के 13 के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए ये कहना कि जी ये लोग लेंगे नहीं, ये लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये हमेशा से लेते रहे। अगर वो अलीम खान ग्रुप को छोड़ के या अलीम खान या जहांगीर तरीन पीटीआई को छोड़ के जाएंगे तो किसी कंडीशन की बेसिस पे जाएंगे ना। आपने देखा वो जो खानेवाल का बाई इलेक्शन हुआ तो वो जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनको ही वहां पे टिकट मिला, पीएमएलएन को उधर से टिकट मिला। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में चलते रहते हैं। अब चौधरी सरवर साहब जो है उनके बारे में जैसे आपने पूछा, तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि चौधरी परवेज राय साहब जोड़ तोड़ तो बहुत अच्छा करते हैं, अब सॉरी चौधरी सरवर साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो जिस तरह से उनको पूरे तरीके से इंगेज होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली शायद वो इंगेज नहीं होते। उसकी वजह ये है कि चौधरी परवेज राय साहब भी वो स्पेस नहीं देते। आज की इमरान खान साहब की स्पीच के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को शिकस्त नजर आ रही है और वो धांधली के जरिए इस सब को कामयाब बनाना चाह रहे हैं। तो यानी कि अब आपका मसला वो जो मैंने बात की थी फिर आपको समझ आ गई ना कि अब अगर वो ये कहेंगे कि वो धांधली के जरिए सबको नाकाम करना चाहते हैं और फिक्स मैच की भी उन्होंने बात की कि जी वो फिक्स मैच खेलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक में तमाम नाकाम होती है तो फिर अपोजिशन का जो पुराना बयानिया है वो वापस आ जाएगा कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने सारे। यही बात हारिस नवाज साहब, अभी आपसे वक्फे से पहले जब बात हो रही थी तो यही बात आपसे हम कर रहे थे कि ये फौज को जब मैंने कहा ना कि जी नजर आ रहा है कि मुल्क के मुस्तकबिल, मुल्क की बका की ये बात है सब, और हालात ऐसे हैं कि हम ये सब इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। और आपने फिर ये कहा कि जिस तरह से पहले मलाइन किया जाता रहा और एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही अपोजिशन की तरफ से पाक फौज और अवाम के दरमियान, तो अब जो बात आज बिलावल साहब का भी मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोट किया, सलमान साहब ने भी की, तो जब ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी तो फिर उसके बाद वही दोबारा से वही नैरेटिव लेके चलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो मरीम नवाज साहिबा खामोश हैं, वही मंजर आम पे आएंगी, फिर वही सारे सिलसिले शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये एक बहुत ही गलत बात है और यही मैं कहता हूं कि जब आपको नजर आ रहा है फिर अगर आप हारेंगे तो धांधली कैसे होगी। बात यह कि ना, अगर आप कह रहे हैं कि धांधली के थ्रू ये बनेंगे, ये फिक्स होगा, दैट मीन अगेन कि आप एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, तो कहीं तो फौज को रहने देना। आपको चाहिए आप अपना काम करें, गो विद पॉजिटिव माइंड। जो आपने नंबर गेम अपनी बनाई हुई है
take 172 and then they change the government. It's very simple. So یہ پاکستان میں we don't accept the problem. Second بات یہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو انہوں نے بزدار کے اوپر غلط بیٹنگ کی ہے. آپ نے اگر آج آپ کا چیف منسٹر اسٹرانگ اس وقت ہوتا جس کو بھی آپ بناتے جو آپ کو ڈیلیور کرتا تو آج یہ پرابلم آپ کو نہ دیکھنی پڑتی. سب ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بزدار کو چینج کر لیں. اگر آپ نے 2 سال لگا لیے he could not deliver, he could not come up to the standard of Punjab, تو پھر آپ کو چاہیے تھا کسی اور کنسنسس کو لے آتے اور اس کے بعد آپ کو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا کہ 6 گروپ بنے ہوئے ہیں. 6 گروپ مینس کہ پارٹی لیڈر جو چیف منسٹر he has not worked. کیا could he deliver؟ کیا انہوں نے پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا یا انہوں نے باقی پارٹی کے اپنے ساتھ ملا لیا؟ کیا کیا؟ What he has done something extra جو کہ آپ ایک پاکستان کو اچھا پنجاب بھی اسٹیپنگ سٹون جو پنجاب میں اسٹرانگ ہے وہ پاکستان میں اسٹرانگ ہے. اٹس ویری کلیئر. تو اس لحاظ سے تو یہ سب سے بڑی غلطی کی لیڈر جو ہے نا الیکشن کی جن کی سکسیس کی وہ پنجاب ہے اور آپ نے وہاں پر دیکھتے ہوئے آپ نے ضد کر دی. اب ایون ٹوڈے آپ نے میرے خیال میں 4-5 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ بازار میں چینج نہیں کروں گا. سو یہ اب ہم جو ہے نا یہ ایسے موقع پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس موقع پہ آج سے 2 ہفتے پہلے اور اگلے 48 آور آر موسٹ کروشل. ٹھیک. اور حارث نواز صاحب بلاول صاحب نے آج تقریر میں اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں, لیکن آج کی تقریر میں تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے. تو اس کا کیا لگتا ہے کہ اب بلاول بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی اب اپوزیشن جو ہے وہ بوکھلاہٹ کی طرف جا رہی ہے, پچھلی باتیں دہرا رہی ہے؟ دیکھیں اگر آج سٹانس چینج ہوا ہے تو مے بی اپوزیشن کو فکر ہوگی سم تھنگ از ہیپننگ, وائی ہیز چینج ٹون, یہ ہونے لگا ہے, وہ اب افہام پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا اور سیکنڈ سب کچھ اپوزیشن نے جو بلنڈر کی ہے انہوں نے سب کچھ اپنا اگلا الیکشن یہ 1.5 سال پورا بلکہ بال ٹیمپرنگ کی بھی بات کی ہے حارث نواز صاحب, بال ٹیمپرنگ کی بھی بات کر رہے ہیں. بال ٹیمپرنگ یہی ہے نا. تو پھر آپ نے اتنا بڑا اسٹیک کر لیا ہے بجائے اس کے کہ 1 سال آپ اور ان کو چلو آپ وہ کہہ رہے ہیں خراب کر کے اور حکومت خراب کرنے دیتے, آپ اپنا مینیفیسٹو لے آتے, آپ سولوشن لے آتے اور کہتے جی ناؤ دس از دا مینڈیٹ, ہم آپ اگلے ایکشن کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو عوام ووٹ دے دیتے, اب آرام سے بنے اور اسٹیبلٹی بھی رہتی ہے ملک میں بھام بھی نہ ہوتا اور کلیئر ہو جاتا. آئی تھنک اب اس اسٹیج پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اپوزیشن کو تھوڑی سی فکر ہوئی ہے کہ وائی ہی اسٹانس ہے چینج, وائی ہی ہیز بین ناٹ دیٹ اگریسو جو وہ ہوتے تھے, یہ ایک اور لائن سائڈ پر چل پڑے گا. اس لیے اس کے سوچنے کی بات ہے. اب بلکہ جو ہے وہ پریشانی اور گھبرانے کا وقت مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کا شروع ہو گیا, اور یہ آج کی جو بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس سے گھبراہٹ کا اندازہ ہو رہا تھا. اور اگر انہوں نے کل یا پرسوں تک اسمبلی سیشن کال کر لیا جلدی تو آئی ووڈ سے دیٹ مینس that government is comfortable. جی بالکل. اور اگر اس کے بعد جاتے ہیں دیٹ مینس کہ there are 50-50. ٹرو. جی بہت بہت شکریہ بگیڑی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عدنان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.